ان کی اوصاف بیان کرتے کرتے آج تک کسی نے نہیں کہا کہ میں نے حق ادا کر دیا۔ اوصاف تو اوصاف ہے، ایک وصف کوئی بندہ لے لے اور کہے میں ساری زندگی ایک وصف پر بیان کروں گا، اس کی زندگی تو ختم ہو سکتی ہے لیکن ایک وصف کی شان بھی ختم نہیں ہو سکتی۔ ایک وصف کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن سے جو کچھ نکلے میرے رب نے اس سب کچھ کو بھی پاک فرما دیا۔ لیکن آج بھی کچھ لوگوں کو تکلیف ہوتی، کچھ صحابہ نے نبی علیہ السلام کا بول مبارک پیا تھا، پیا انہوں نے، تکلیف آج کے کچھ لوگوں کو ہے۔ مطلب 15 صدیاں پہلے پیا گیا، تکلیف 15 صدیاں بعد لوگوں کو ہوئی۔ پیا انہوں نے، تکلیف تمہیں کس چیز کی ہے؟ نہیں جی یوں ہو گیا، نہیں جی وہ ہو گیا، نہیں جی فلاں ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، یہ پاک نہیں تھا، گناہ کبیرہ ہو گیا، معاذ اللہ، نہ جانے کیا کیا ہو گیا۔ کیا تمہیں وہ دعائیں یاد نہ رہیں کہ جس نے پیا تو اسے آمینہ کے لال نے دعا عطا فرمائی کہ تم نے پیا تو اللہ تمہاری پیٹ کی ساری بیماریوں سے تمہیں نجات عطا فرمائی، اور اللہ نے تو محبوب کی ایک عیب بھی دنیا پر نہ انہیں دیا اور نہ کوئی تلاش کر سکا۔ دیکھو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب براز مبارک فرماتے تھے اور جب فرما کر واپس ہوتے، صحابہ کہتے ہیں ہم وہاں جاتے تو کچھ بھی نظر نہ آتا۔ جب نبی علیہ السلام فارغ ہوتے قضاء حاجت سے تو اس وقت زمین چیرتی اور سب کچھ زمین کے اندر دفن ہو جاتا۔ صحابہ کہتے ہیں ہم جاتے تو وہاں سے صرف ہمیں خوشبو آتی تھی، صرف خوشبو آتی تھی اور کچھ نہیں آتا، کچھ نظر نہیں آتا، صرف خوشبو آتی تھی۔ اور انہوں نے پیا، تکلیف انہوں کو فلاں ہے، یہ ہے، وہ ہے، نہیں پینا چاہیے تھا، یہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ دیکھو قرآن مجید فرقان حمید میں رب ذوالجلال شہد کی مکھی کو ذکر کرتا ہے، ہنی بی، شہد کی مکھی۔ اللہ فرماتا ہے وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ۔ اللہ نے حکم دیا شہد کی مکھی کو، تو نے جانا ہے جا کے پھلوں کا رس چوسنا ہے، رس چوس کے پھر میرے حکم سے میرے بتائے رستے پر واپس آنا ہے، اور پھر آگے تو نے اپنے پیٹ سے، بطون، پیٹ سے اس رس کو باہر نکالنا، پیٹ سے رس کو باہر نکالنا۔ اب دیکھو شریعت کہتی جو چیز پیٹ میں چلی جائے دو رستوں سے نکلتی، یا منہ سے کہہ کی صورت میں یا دوسرے رستے سے، کہہ کی صورت میں نکلے پھر بھی پلید، دوسرے رستے سے نکلے پھر بھی پلید۔ اب اللہ فرماتا ہے اس رس کو اس نے پی لیا، پیٹ میں چلا گیا، اب پیٹ سے نکالنا، اور شریعت کہتی ہے جس رستے سے بھی نکالے پلید۔ لیکن اگر شہد کی مکھی کے پیٹ سے وہ رس باہر نکلے، اللہ فرماتا ہے فیہ شفاء للناس، شہد کی مکھی کے پیٹ سے رس باہر نکلے، اللہ فرماتا ہے اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ آج کھاتے نہیں شہد، مزے لے لے کے، مزے لے لے کے، یہ بھی تو دیکھو نکلا کدھر سے ہے۔ اللہ فرماتا ہے مکھی کے پیٹ سے نکلا ہے، اور پیٹ کے جس رستے سے بھی نکلے شریعت کہتی ہے پلیت ہوتا ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے فیہ شفاء للناس، اس میں لوگوں کے لیے شفا بھی ہے اور مزہ بھی بڑا ہے۔ کچھ تو ہوش کرو، مکھی کے پیٹ سے جو چیز باہر نکلے اس میں شفا ہو جائے، اور جو آمینہ کے پیٹ سے باہر نکلے نہ جانے تمہاری مت ماری گئی، عقلیں ہی سلامت نہ رہی۔ خدا جب دین لیتا ہے عقل بھی چھین لیتا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جس کے دل میں محبت رسول ہے اس کے ناک تک بھی ایمان کی بو نہیں پہنچی، جس کے دل میں محبت رسول ہے اس کے ناک تک بھی ایمان کی بو نہیں پہنچی۔ وہ اوروں کے لیے ہے، ہمارے ناک تک نہیں، پورے سینے میں ایمان کی خوشبو ہے۔ کیوں ہے؟ کیونکہ ہمارا دل محبت رسول سے منور ہو چکا ہے۔ وہ اوروں کے لیے، ہمارے لیے بھی۔ ہمیں تو اعلیٰ حضرت نے گھٹی میں عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو عطا فرمایا، اس لیے ہمارے دل میں وہ ہمارے صفوں کے بزرگ ہیں، ہماری صفوں کے، جنہیں آمینہ کے لال نے جاگتی آنکھوں سے حالت بیداری میں اپنا دیدار عطا فرمایا ہے۔ ہماری صفوں کے، غیروں کے نہیں ہیں، غیروں کے وہ نہیں آتے،
ان کے یہاں آتے ہیں جس نے مکان تیار کیا ہوتا ہے، اور وہ کس نے کیا؟ وہ ہماری صفوں کے بزرگ ہیں۔ دیکھو نا اعلیٰ حضرت دوسرے حج کے موقع پر جب مدینہ شریف گئے، 1 دن رکے، 2 دن رکے، دیدار نہ ہوا نبی علیہ السلام کا، تو جب نہ ہوا تو تڑپ کے کرم اٹھا کے لکھا، وہ سوئے لال آزار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں۔ آخر میں کہتے ہیں کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتنے ہزار پھرتے ہیں۔ کہتے ہیں کوئی کیوں پوچھے، تجھ سے تو کئی ہزار پھر رہے، تیری بات وہ کیوں پوچھے احمد رضا۔ جب یہ کلام لکھا، آخری شعر لکھنا تھا کہ آمینہ کے لال قبر انور سے تشریف لائے اور احمد رضا کو جاگتی حالت میں، بیداری کی حالت میں اعلیٰ حضرت کو اپنا دیدار عطا فرما دیا۔ پھر جب انہوں نے تکا تو کیا لکھا؟ شمع دل مشکات تن سینہ زجاجہ نور کا، تیری صورت کے لیے آیا ہے سورہ نور کا۔ انہوں نے کہا میں دیکھ رہا ہوں، شمع دل مشکات تن سینہ زجاجہ نور کا، کاف ہا یا عین صاد ان کا ہے چہرہ نور کا، یہ ہے مقام کاف گیسو ہا دہن یا ابرو آنکھیں عین صاد۔ دیکھا تھا تو لکھا تھا، نہ دیکھتے تو کیسے لکھتے؟ کاف گیسو ہا دہن یا ابرو آنکھیں عین صاد، کاف ہا یا عین صاد ان کا ہے چہرہ نور کا۔ دیکھو نا، صرف اعلیٰ حضرت نے تو نہیں دیکھا، دیکھا تو پیر میرے علی شاہ نے بھی تو کیسا دیکھا۔ کہتے مکھ چندر بدر شاشانی ہے، متھے چمکے لاٹ نورانی ہے، کالی زلف اتے اک مستانی ہے، مغمور اکی ہمت بنیا۔ اگر کیا کہتے ہیں اعلیٰ پیر میرے علی شاہ سے، کبھی غور کیا اس بات پہ؟ کہتے اس صورت نو میں جانا، یہ نہیں کہا اس صورت نو جس کو پڑھا ہے، نہیں، کہتے اس صورت نو جسے تک رہا ہوں، اس صورت نو میں جانا کھا کہ جانے جہانا کا، سچ آخت رب دی میں شانہ کا، جس شان تو شانہ سب بڑیاں، سبحان اللہ ما اجمالہ کا، ما احسنہ کا، ما اکملہ کا، کتے میرے علی کتے تیری سنا، مشتاق اکھیاں کتے جا رہی ہیں۔ سبحان اللہ۔ آخر میں کیا کہتے ہیں؟ چپ کر میرے علی کتے جا رہی ہیں بولا، چپ کر میرے علی کتے جا رہی ہیں بولا، بولنے کی جگہ ہی کوئی نہیں۔ یہ مقامی ایسا خوش نصیب ہو دل میں میرے رب نے محبت رسول، خدایا اس محبت رسول کی حفاظت کرو۔ سب سے قیمتی چیز انسان کے بدن میں یہ محبت رسول، اگر یہ محبت رسول نکل گئی انسان کے بدن کا کوئی فائدہ نہیں، پھر یہ مٹی کا ڈھیر ہے، کچھ بھی نہیں پیچھے۔ اور اگر دل میں محبت رسول ہے پھر سمجھ لو میرے رب نے دنیا بھی دی ہے اور میرا رب حشر میں بھی اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ سب سے زیادہ اس محبت رسول کی حفاظت کرو، سب سے قیمتی چیز یہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور خوش نصیب ہے کہ اللہ نے ہمیں میلاد کے جشن کی بہار عطا فرمائی۔ سال اگر گرد و غبار پڑ بھی جائے تو محفل میلاد جیسے سجتی ہے، اور اس میں جب بیان ہوتا ہے سرور و نور کا تو پھر میرا رب ساری گرد و غبار ہٹا دیتا ہے اور دل کو پھر گنبد خضرا کی طرف مائل فرما دیتا ہے۔ اس محفل میلاد کو بھی کبھی نہ چھوڑ، کوئی کہے شرک ہے، بدعت ہے، گمراہی ہے، مجھے سارے فتوے اپنے پاس رکھ، میں اپنے محبوب کی شان سننے سے کبھی بھی باز نہیں ہوں، میں اپنے محبوب کا مقام رفعت درجہ سننے سے کبھی بھی باز نہیں آؤں گا۔ دیکھو نا، یہ ہے محفل میلاد۔ لوگ ہمیں سمجھائیں گے کہ مقصد محفل میلاد کیا، مقصد میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیا، ہمیں تم سمجھاؤ گے۔ ایمان کی بیٹری اگر میرے چند جملوں سے چارج ہوئی ہے اور بال یقین ہوئی ہے، ساروں کی ہوئی ہے تو پھر مقصد کو بھی سمجھو۔ مقصد کیا؟ نبی اسلام نے ہمیں قرآن دیا، قرآن کو نہ چھوڑو۔ نبی اسلام نے اپنا فرمان دیا، اس کو نہ چھوڑو۔ میرے آقا نے دن میں 5 وقت کی نماز کا حکم دیا، اس کو نہ چھوڑو۔ وعدہ کرتے ہو نا سب کچھ جاتا ہے چلا جائے، دکان جاتی ہے، کھالا بہتا ہے، بیل ریڈی چھوٹتی، جو کچھ چھوٹتا ہے چھوٹ جائے، لیکن نماز نہ چھوڑو۔
وعدہ کرتے ہو نا انشاءاللہ 5 وقت کی نماز، 5 وقت کی نماز، کچھ بھی ہو جائے نماز نہ چھوڑنا۔ یہ ہے مقصد میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر آج اس محفل میں مقصد میلاد مصطفیٰ کو نہیں سمجھو گے نا، پھر غیروں کے پاس جا کے سنو گے۔ اور صرف مقصد میلاد تمہیں یہ نہیں سکھائیں گے کہ ان کا مقصد نماز تھا، ان کا مقصد روزہ تھا، قرآن تھا، اپنا فرمان تھا، وہ یہ نہیں بتائیں گے، وہ تمہیں کچھ اور مقصد سمجھائیں گے۔ وہ مقصد سارے آپ جانتے ہو۔ 40 دن ان کے ساتھ لگا کے جو بندہ آ جائے ان ساری باتوں پہ ہم سے جھگڑنا شروع کر دیتا۔ وہ تو گیا تھا نماز روزہ سیکھنے، اور جب واپس لوٹا تو وہ اس بات پہ کیوں جھگڑ رہا تھا کہ انگوٹھا چومنا شرک ہے، محفل میلاد منانا شرک ہے، اس بات پہ کیوں جھگڑ رہا تھا کہ مسجد میں صلاۃ و سلام پڑھنا شرک ہے، وہ تو قرآن، وہ تو نماز روزہ سیکھنے گیا تھا، وہ اس بات پہ آ کے کیوں جھگڑنا شروع کر دیتا ہے کہ تم جو نبی علیہ السلام کا میلاد مناتے ہو یہ شرک ہے۔ ظالموں، وہ تو نماز روزہ سیکھنے گیا تھا، نماز روزے تک رکھتے، اور تم نے نہ جانے اسے جو ایمان تھا اس کے سینے میں نے کہا نا، اعلیٰ حضرت فرماتے جس کے دل میں محبت رسول نہیں، ایمان کی بو اس کے ناک تک بھی نہیں پہنچی۔ ان کے پاس دین سیکھنے جاتے ہو جن کے پاس اپنا ایمان بیچارہ ناک تک بھی نہیں پہنچا۔ ہمارے پاس ہے ایمان، سینہ خوشبودار ہے ایمان سے، کیونکہ دل آمنہ کے محبوب کی محبت جس کو معمول ہو چکا ہے، اس لیے ہمارا دل ایمان سے بھی لبریز ہے اور ہمارا دل نبی علیہ السلام کی محبت سے بھی لبریز ہے۔ اس لیے مت چھوڑنا مسلک اہل سنت، مت بھٹکنا دائیں بائیں، کوئی کسی نام پہ ورغلائے گا، کوئی کسی نام پہ ورغلائے گا۔ آج کئی لوگ حضرت مولا علی کے نام پر ورغلا کے لے جاتے، آؤ تمہیں علی علی کرواتے، علی علی کریں گے، علی علی کریں گے، علی علی کریں گے۔ ہمارے بزرگ حضرت مجدد الف ثانی نے لکھا، آپ فرماتے ہیں کہ حضرت علی کی محبت سنی ہونے کی شرط ہے۔ جو مولا علی سے پیار نہیں کرتا وہ تو سنی نہیں، پھر کیوں غیروں کے پاس علی علی کرنے کا؟ ہم خود علی والے ہیں، لیکن اس طرح علی والے ہیں جس طرح کچھ اور لوگ علی والے ہیں۔ ہم پہلے ابو بکر والے ہیں، پھر عمر والے ہیں، پھر عثمان والے ہیں، پھر مولا علی والے ہیں۔ سمجھ جاؤ جو کہہ رہا ہوں۔ مسلک اہل سنت پر ڈٹ کے کھڑے رہو، اپنے بچوں کو گھٹی میں مسلک اہل سنت دے دو۔ کہیں تمہیں ابو بکر صدیق کی گستاخی ملے گی، کہیں مولا علی کی گستاخی ملے گی۔ یہ واحد مسلک اہل سنت ہے پوری دنیا میں، دعوے سے کہہ رہا ہوں، جو صدیقی بھی ہے، فاروقی بھی ہے، عثمانی بھی ہے، مولائی بھی ہے، چاروں والے ہیں، چاروں والے۔ اور صرف چاروں والے نہیں، رب کے فضل سے یہی سنی 5 تن والے بھی ہیں۔ کیوں بھٹکو دائیں، کیوں بھٹکو بائیں؟ میں ذمہ دار ہوں، کسی بندے کو مسلک اہل سنت میں کوئی کمی نظر آئے 24 گھنٹے میں جب کہو کہ سر کے بل چل کے آؤں، تمہیں بتاؤں گا کہ مسلک اہل سنت میں کوئی کمی نہیں کسی چیز کی، نہ رب کے سجدے کی، نہ نبی علیہ السلام کی محبت کی، نہ چاروں یاروں سے پیار کی، نہ بچتن پاک کی محبت کی، صرف نہیں، یہی تک بات ختم نہیں۔ یہی سنی ہے جو رب کے فضل سے حضور غوث اعظم سے بھی محبت کرتا ہے، رب کے سارے ولیوں سے بھی پیار کرتا ہے۔ کوئی کمی ہے تو مجھے بتاؤ کہ فلاں چیز کی کمی ہے، ہمیں مسلک اہل سنت نے نہیں دیا، لہذا اس لیے دائیں بائیں بھٹک جاتے، کبھی دائیں جاتے، کبھی بائیں جاتے، ہمارے پاس کمی ہے ادھر سے لینے جاتے۔ اگر کسی چیز کی کمی نہیں تو پھر کیا بن کے جینا ہے؟ ایسے نہیں نا، کیا بن کے جینا؟ سارے بولو نا، کیا بن کے جینا؟ سارے بولو اونچی آواز سے، کیا بن کے جینا؟ سنی بن کے جینا، اور یا رسول اللہ کے نعرے کے سائے میں جینا۔ اگر وقت آیا اور وہ وقت قریب ہے، وقت آیا نبی علیہ السلام کی عزت پر پہرا دینے کا اور آ بھی چکا ہے، تو سب سے صف اول میں تمہیں یہی میلادی نظر آئے۔ ہم نے نبی علیہ السلام کی شان اتنی سنا کے بیٹریاں اتنی چارج کی کہ کہیں ان کی صفوں میں غازی علم الدین شہید نظر آتا ہے تو کہیں ممتاز حسین قادری نظر آتا ہے۔ بیٹری اتنی چارج ہے ہماری رب کے فضل سے۔ جب بات آتی عزت رسول کی،
فتوے کا انتظار نہیں کرتے، دل کے مفتی فتویٰ دیتا ہے، فوراً ہی اس تاثیر کی تاثیر کو ختم کر کے اسے واصل جہنم کر دیتا ہے۔ بیٹری اتنی چارجر رکھ گئے، اس بیٹری کو چارجر کو محبت رسول سے اسے لو نہ ہونے دو، جب چارجنگ پوری ہوگی تو دیکھو انشاءاللہ پھر یہ روشنی کہاں کہاں تک جائے گی، کہاں کہاں تک۔ انشاءاللہ اسی چارجنگ سے اللہ ہماری آنے والی نسلوں کو بھی محبت رسول عطا فرمائے۔ میرا رب میرے یہ چند کلمات اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ چونکہ میں نے 10 بدس عرض کی تھی اور میں نے پھر حکم بھی مانا، بڑے ہیں میرے سے، بزرگ ہیں، میں نے کہا تھا چونکہ ابھی عشاء کے بعد